تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جن و انسان کو مگر صرف اس کام کے لیے کہ میری عبادت کریں. تو انسان کی مقصد تخلیق یعنی پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرتا. لیکن انسان چونکہ محتاج ہے اور بہت سارے دوسرے کاموں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. معاش کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے اور دوسرے کئی معاملات کی اس کو ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان پر یہ فضل فرمایا ہے کہ اس کو اپنی ضرورت کے سارے کام کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام، کچھ پابندیاں لگا دی ہیں کہ اپنی ضرورت کے سارے کام کرو لیکن ان حدود کے اندر کرو. ان طریقوں سے کرو گے تو یہ جائز ہے اور اس طریقے سے کرو گے تو ناجائز ہے. کھانا پینا، اپنی خواہش پوری کرنا، کاروبار، خرید و فروخت، ملازمت وغیرہ جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر فرما دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حد کو پار کرے گا، اس سے آگے گزرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا. جس طرح والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہے وہ ظالم ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حد کو پار کرنے والا وہ بھی ظالم ہے. کہیں فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ، حد کے اندر رہو، اس سے آگے مت بڑھو. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے کام کرنے کی اجازت دے دی لیکن اس کی پابندیاں اور حد لگا دی کہ اس حد تک کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرمایا کہ ان سارے کاموں کو اگر حد کے اندر کریں گے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز قرار دیا ہے، اس طریقے سے کریں گے اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں گے کہ اچھی نیت سے کریں گے، نیت صحیح ہو. کیونکہ انسان
کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی نیت صحیح ہو۔ اگر ایک آدمی حد کے اندر کام کرتا ہے، پابندی سے کام کرتا ہے، جائز طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن اس میں نیت صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، نیت میں فتور ہے، نیت میں ریاکاری ہے، نیت میں اس کے بڑائی ہے، اپنے آپ کو بڑا پن دکھانا ہے، لوگوں میں اپنا نام پیدا کرنا ہے اور بڑا بننا ہے، تو یہ وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت اس کی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کی حد کے مطابق کام ہو رہا ہے، یعنی دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ اگر ایک آدمی کا کام ہی ناجائز ہے، وہ جتنا بھی اخلاص سے کرے، شرم ناجائز ہے تو وہ کام جائز ثواب نہیں ملتا، وہ اس پر اس کو قیامت کے دن اجر نہیں ملے گا، وہ اللہ کی حد کو پار کرنے والا ہے۔ تو شرعاً جائز ہونا چاہیے، یعنی جیسے بدعات ہوتی نا، بدعات، اب بدعت جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر بات ہے۔ اب ایک آدمی اگر بدعت کرتا ہے اور بڑے اخلاص سے کرتا ہے، اس کے دل میں بڑی ہمدردی ہے اور اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کام فی نفسی بدعت ہے، تو اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کی پکڑ ہوگی۔ تو کام سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس پر لگ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص ہو، اچھی نیت سے کرے۔ جیسے کاروبار کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور جو شرعی حقوق ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، وہ صحیح طریقے سے پوری ہو جائیں۔ بیوی کے خرچہ ہے، والدین کے اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، وہ میرے ذمہ فرض ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور کوئی اگر ایسا ہے جس کا خرچہ اس کے ذمہ فرض ہے، جیسے دادا دادی ہیں، ان کے اولاد نہیں تو پھر پوتے پر فرض ہے وغیرہ، یا ایسے یتیم ہیں یا پڑوسی ہیں یا معاشرے میں دوسرے کمزور لوگ ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، لنگڑے لولے ہیں، نابینے ہیں، یا دین کے دوسرے شعبے ہیں۔ بہت سارے دین کے کام ہیں جو مسلمانوں نہیں کرنے، جیسے مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے بنانا، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا، مسلمانوں نہیں کرنا ہے، کوئی اور تو نہیں خرچ کرے گا۔ اس نیت سے اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے، کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ انما العمل بالحسبہ، یعنی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں جائز، کوئی بھی جائز عمل کرتے ہیں نا، وہ جس نیت سے آپ کریں گے اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں، وہ حدیث یہ لے کر آئے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ واقعی جیسے لقمہ اٹھائے اور بیوی کے منہ میں ڈال دیں، صاف معنی یہ ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اخراجات کا انتظام کرتا ہے، مطلب بیوی کو سارا کماتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ اس کی ذمہ بیوی کا خرچہ ہے، وہ بیوی کو لا کے کھلاتا ہے، حالانکہ بیوی سے اس کو محبت ہے اور اس سے طبعی اور فطری محبت ہے، لیکن وہ اچھی نیت سے کھلا رہا ہے کہ میرے ذمہ یہ فرض اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو فرمایا کہ اس کو بھی اس پر اجر و ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو نیت سے وہ عمل جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے بھائی۔ دیکھیے اچھی نیت سے علماء فرماتے ہیں کہ کھیل جو ہے نا، کھیل وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی یعنی مخصوص وقت میں، یعنی محدود ٹائم کے اندر کھیلے، اور کھیل کا مقصد اس کا صرف یہ ہو کہ جسمانی طور پر میری ورزش ہو جائے، فٹنس ہو، اور اس سے میں
عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں، قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکوں، باقی دیگر جو دین کے مشاغل ہیں یا دنیا کے جائز مشاغل ہیں وہ صحیح طریقے سے کر سکوں، تو یہ کھیل پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اگر انسان جو ہے سنت کے مطابق واش روم جاتا ہے طہارت حاصل کرنا تو بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور اگر انسان اچھی نیت سے رات کا آرام کرتا ہے یا دن کو قیلولہ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آرام کرنے سے جسمانی آرام ہو جائے گا، پھر میں اللہ کی عبادت کروں گا، اچھی نیت سے یہ کام کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، انسان جب اپنے مقصد سے دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے تو بعض دفعہ اس میں غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرے جتنے کام ہیں نا وہ طبعی کام ہیں، طبیعت اس کی طرف خود بخود مائل ہوتی ہے، یعنی دنیاوی کاموں کی طرف ہماری طبیعت کا میلان ہے، کاروبار ہو، معاملات ہوں، دوسرے جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہماری طبیعت خود چاہتی ہے، اس لیے ہم لمبا ٹائم دکان بھی چلاتے ہیں، نہیں پرواہ ہوتی، ہم خوشی سے چلا رہے ہوتے ہیں، لمبا ٹائم ہم ملازمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ٹائم لمبا ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنا لمبا وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے ذرا غفلت ہو جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، شکاری آدمی غافل ہو جاتا ہے، شکاری، کیونکہ وہ ایک چیز کی طلب میں لگ جاتا ہے نا، شکار کرتا ہے تو ایک پہاڑی پہ چڑھتا ہے، پھر دوسری پہاڑی پہ، ایک جنگل میں گھستا ہے، پھر دوسری جنگل میں، چلو جی ابھی تو میں جنگل میں آ ہی گیا ہوں، چلو ایک جانور شکار کر لیا، جو تھوڑی کوشش کرتا ہو سکتا ہے اتنے میں دوسرا جانور ہو جائے اور ایک تیسرا ہو جائے، چوتھا ہو جائے نا، غفلت۔ تو ایسے ہی کاروبار ہے، آدمی دکان چلا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ابھی اتنے پیسے ہوئے، ابھی تھوڑا اور دکان کھلی رہے گی، پیسے اور زیادہ مل جائیں گے، شام تک اور زیادہ ملیں گے، اس طرح تو غفلت ہو جاتی ہے سال بھر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے رکھا ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے، عبادت کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ قرب حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ دیکھیے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو ہم سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اپنے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے۔ اب سال بھر میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ سنت مؤکدہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور کچھ اور نوافل پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا جو مقدس مہینہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص نماز جو صرف رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے علاوہ تراویح کی نماز نہیں ہے، کوئی نماز تراویح نہیں ہے رمضان کے علاوہ، رمضان میں ہی تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ آپ عشاء کے بعد آپ 10-15 آدمیوں کو جمع کر لیں اور کہیں جی آج 2 رکعت ہم نفل نماز پڑھیں گے اور مل کر پڑھیں گے، یا میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، آؤ جی سب مل کر میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو علماء فرمائیں گے کہ بھائی یہ تو ناجائز ہے، یہ تو بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کی باقاعدہ جماعت نہیں کروائی ہے، علماء اس کو گناہ کہیں، نفل نماز کی جماعت، اور نفل نماز کی جماعت اس کو کہتے ہیں جس میں 2-3 آدمیوں سے زیادہ افراد شریک ہوں، 1-2 ہوں پیچھے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن زیادہ افراد کو بلایا جائے۔ لیکن تراویح کی نماز ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہزاروں لوگ ماشاءاللہ، یعنی جو سال بھر میں 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، یا عشاء کی نماز میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، الحمدللہ وہ مسجدوں میں جوق در جوق آ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رکعت تراویح، اتنی لمبی نماز جس میں لمبی قرات ہوتی ہے،
1 پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارے، 2 پارے، 3 پارے تلاوت ہو رہی ہوتی، فرض نماز کا اہتمام. لیکن ماشاءاللہ رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ شیطانوں کو باندھ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں یہ تراویح کی نماز خصوصی عطا فرمائی. اور نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور نماز کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ تعالیٰ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی حدیث پاک میں آتا ہے، یہ علماء کی بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے وہ سجدے میں ہوتا ہے. شعر ہے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب رکھتا ہوں میں سر اپنا زمین پر تو یوں لگتا ہے جیسے پہنچ گیا ہوں میں عرش بری پر. جب رکھتا ہوں میں سر اپنا زمین پر تو لگتا ہے یوں کہ پہنچ گیا ہوں میں عرش بری پر. مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت لمبا سجدہ فرمایا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سجدہ اتنا لمبا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بس ایسے لگتا ہے، میں تصور ایسا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے یہ اپنا جبین نیاز اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. جیسے میں یہ تصور یہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اب ساری کائنات کے خالق مالک کے قدموں میں سر ہو تو پھر اور ہو بندہ بھی محتاج ہو، سراپا محتاج، تو پھر محتاج کو یہ موقع کبھی مل جائے کہ اپنے آقا کے، اپنے مالک اور خالق کے قدموں میں سر رکھ دے تو پھر کیسے اٹھائے گا؟ پھر اٹھانے کو دل کیسے چاہے؟ تو دیکھیے تراویح کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسنون قرار دی ہے، اور اس میں ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور 20 رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں. گویا کہ روزانہ ہمیں 40 مقامات قرب عطا ہوتے ہیں. 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ نے سورہ جو سب سے پہلی صورت ہے نا، وہی کی سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس صورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج سجدہ کر وقترب، اور میرے قریب آ جا. اللہ اکبر. علماء نے عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں واسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب آ جا. یعنی اللہ کا قرب اگر کسی کو چاہیے نا تو بس سجدہ کرے، بس قریب پہنچ گیا. کوئی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ملانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطے نہیں ہے، کوئی سفر کی ضرورت نہیں. کہیں بھی روئے زمین پہ، یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایایا فاعبدون، کہیں بھی روئے زمین پہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، بس اللہ کے قریب پہنچو. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت کی 20 رکعت تراویح ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اس میں پھر یہ سجدے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اصل تو آخرت میں پتہ چلے گا. دوسری چیز، ان 20 رکعت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے رمضان بھی نہ ہو، رمضان کے علاوہ عام حالات میں انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرے اور بغیر نماز کے تلاوت کرے تو 10 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں. 10 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں. اور یہ بغیر سمجھے پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے. اگر انسان سمجھ کر پڑھتا ہے نا تو 100 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر نماز میں پڑھتا ہے تو علماء فرماتے ہیں 500 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی نماز میں پڑھے اور سمجھ کر پڑھے. ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں بھائی؟ بولے بھائی کتنی؟ 500 نیکیاں نماز میں پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو ایک حرف پر کتنی ملتی ہیں؟ 500 نیکی ایک حرف پر. یعنی الف، یہ جو الف ہے یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، حمد ہاں الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، دال الگ حرف ہے. اور رمضان المبارک میں ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے. تو پھر ایک حرف قرآن پڑھنے پر اور سننے پر کتنا اجر ملے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا کے سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ کا کیلکولیٹر کام کرتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم پورا رمضان المبارک میں تراویح میں سننا اور پھر سنانا، اور اس کے علاوہ پورے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یعنی اپنے دکان میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ خاص قرآن جو ہے رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے مہینے کا تعارف اس سے کروایا ہے۔ یہ پورے قرآن کریم میں ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام لیا گیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کا اللہ نے خود نام لیا ہے، اور نام بھی اتنی عظمت سے لیا ہے نا، اس کا تعارف کروایا ہے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی۔ تو قرآن گویا کہ رمضان اور قرآن یہ لازم ملزوم ہیں۔ دیکھیے نبی آخر الزمان امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے، وہ تو فرشتے ہیں، وہاں بھول چوک کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن رمضان میں ہر رمضان میں حضرت جبریل آتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ اندازہ لگائیے میرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ مصروف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت جبریل جو فرشتے ہیں، جو مکلف نہیں ہیں، وہ روئے زمین پر آتے اور ہر رمضان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل حضور کو سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے، یعنی صرف یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے تھے، حضرت جبریل حضور کو سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے۔ اور جب آخری سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، وصال والے سال، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، یعنی رمضان المبارک میں 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا، اور 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم بھی یہ رمضان مبارک کے لیے کے ساتھ خاص ہے اور بڑی نعمت ہے، ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر ایسے بھی گزرے ہیں جن کی باتیں آج ہم کہتے ہوئے کہانی لگتی ہے، قصہ لگتا ہے، کہ جو دن میں بھی قرآن ختم کرتے تھے، رات کو بھی قرآن ختم کرتے تھے، دن کو بھی قرآن، رات کو بھی قرآن ختم کرتے تھے۔ اگر 30 دن کا رمضان ہوتا تو 61 قرآن ختم کرتے تھے، 61، یعنی 1 قرآن دن کو اور 1 رات کو اور 1 تراویح کے اندر 61 قرآن کریم ختم۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کا مذہب، جن کی مرتب کردہ فقہ آج بھی پوری دنیا اس پر عمل کرتی ہے۔ آج دنیا کی اکثریت انہی کی مرتب کردہ فقہ پر عمل کر رہی ہے۔ ایسے اونچے اللہ والے تھے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اور تیسری عظیم جو نعمت ہے وہ روزے کی ہے۔ روزہ، جیسے اس کے بارے میں پہلے بھی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اگر اللہ کے لیے کوئی عبادت نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین ہوتی، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص اسی کے لیے۔ عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے کے بارے میں خاص طور پر فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس کے بدلے میں خود میں اس کو مل جاتا ہوں، یا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
اس کا بدلہ میں خود اپنے قدرت سے عطا کرتا ہوں، خود میں عطا کرتا ہوں۔ تو رمضان کے روزے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ایک مہینہ اللہ نے وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، اس صبح سے شام تک، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جی صبح کو سحری کرنا بھی سنت ہے، یعنی سحری کر لو تاکہ دن کو زیادہ بھوک نہ لگے، اور شام کو بھی کہا کہ جیسے ہی غروب ہو جائے افطاری کر لو، بس صرف دن کے وقت میں اس کو یہ روزہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا، اس پر بھی اللہ بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن انسان کے لیے سفارشی بنتی ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنتے ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ القرآن والصیام، قرآن بھی سفارش کرتا ہے اور روزے بھی انسان کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کیا سفارش کرتا ہے؟ وہ انسان کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ، اس تیرے بندے نے اپنی راتوں کو میرے لیے جگایا، رات بھر یہ جاگتا رہا اور مجھے پڑھتا رہا، اے اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اور روزہ انسان کے لیے سفارش کرتا ہے، اے اللہ تیرے اس بندے نے دن بھر بھوک پیاس برداشت کی، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کی تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ان دونوں کی سفارش فرمایا کہ قرآن کی سفارش بھی اور روزے کی سفارش بھی قبول کی جاتی ہے، یہ ایسے سفارشی ہیں کہ ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن جو سفارش کرتا ہے، یا اللہ یہ رات بھر میرے لیے جاگا، یعنی انسان راتوں کو قرآن پڑھے، خصوصاً رات میں نماز میں قرآن پڑھے، جتنا ممکن ہو آدمی زیادہ سے زیادہ رات کو قرآن کریم نماز میں پڑھے، تہجد کی نماز میں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تہجد کا حکم دیا نا سورہ مزمل میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن کا حکم دیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبلی اوڑھنے والے، راتوں کو قیام کیا کر، رات پوری رات، مگر کچھ وقت آرام بھی کر لیا کر، نصف آرام کر لیا کر، نصف قیام کر لیا کر، یا اس سے کچھ زیادہ آرام کر لے، کچھ اور عبادت کر لیا کر، یا اس سے کم آرام کر لے، یعنی تہائی آرام کر لے، چوتھائی آرام کر لے، اور اس سے علاوہ ساری رات اللہ کے سامنے قیام کر، تہجد پڑھ۔ اور فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، مزے لے کر قرآن پڑھا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے مزے سے قرآن پڑھیے۔ آج نعوذ باللہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تراویح سنتے ہیں تو ہماری 1 2 4 منٹ بھی آگے پیچھے اگر امام صاحب ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج لیٹ ہو گیا، آج جلدی ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، تو مختلف انداز۔ ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رمضان مبارک میں صحیح طریقے سے عبادات کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ تراویح پابندی سے پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی، اور تلاوت، ذکر و عبادت اور دعاؤں اور دیگر نیکی کے کاموں کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔